شیاطین دو قسم کے ہیں، اور شیطان کہتے ہیں کہ کلو متمرد، ہر سرکش کو کہتے ہیں. اور شیطان شطن سے ہے. شیطان کا معنی یہ ہے کہ بعید کے ہیں، کہ بعد عن رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمتوں سے خود دور ہے. وہ خود اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی خوشنودی سے محروم کر دوں. اور شیطان کہتے ہیں، شیطان کا معنی جلنے کے ہیں. وہ خدا کے غضب میں اور جہنم میں وہ تو جل ہی رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب کو اسی طریقے پر جہنم کا ایندھن بنا دوں. پھر شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیاطین الانس ہے اور دوسرے شیاطین الجن ہے. شیاطین الجن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شیاطین الانس خطرناک ہے. شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو اور عقائد کو اور نظریات کو خراب کر دے. پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ وہ انسان کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رافضی بنا دے اور قادیانی بنا دے. یہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد کہتے کہ چلو نظریہ آپ کا خراب نہیں ہوا، عقیدہ آپ کا خراب نہ ہوا میرے ذریعے سے، تو اب دوسرا میرا وار یہ ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا. چلو عقیدہ اگر آپ کا ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کو نماز روزہ رکھنے کے لیے میں کسی طرح چھوڑوں گا نہیں. اور اگر یہ ہے کہ اس میں بھی انسان شیطان کو ہرا دیتا ہے تو پھر تیسرا وار اس کا یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے نظریہ بھی آپ کا ٹھیک رہا، ایمان بھی آپ کا میرے ذریعے سے خراب نہیں ہوا، اعمال بھی آپ کی میری وجہ سے خراب نہیں ہو گئے، تو اب تیسرا وار میرا یہ ہوگا کہ آپ کی نماز کے اندر ریا پیدا کر دوں گا. اور ریا کی صورت یہ ہوگی کہ مولوی منظور صاحب نماز پڑھ رہا ہے اور دائیں طرف اس کا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہ العالیہ کھڑے ہیں اور بائیں طرف اس کے مولانا محمد یوسف افشانی صاحب کھڑے ہیں. تو اب مولوی منظور ایسی نماز پڑھ لیتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر استاد سلیم اللہ نہ ہو اور حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب نہ ہو تو پھر مولوی منظور صاحب کی نماز دیکھو، ہلڑے بڑا شارٹ کٹ جل. یہ شیطان کا تیسرا وار ہے کہ آپ کو بے ایمان یہودی نصرانی بنا دوں گا. اگر نہ بنا سکا تو نماز سے آپ کو روکوں گا. نہ کر سکا، آپ نے نماز پڑھا تو پھر یہ کہ آپ کی نماز کے اندر ریا اور شرک، ریا پیدا کر دوں گا. من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک. چلو آپ بے ایمان نہیں ہو گئے، آپ کا ایمان خراب نہیں ہو گیا اور نماز پڑھنا آپ نے شروع کر دیا، تو تیسرا وار یہ ہے کہ آپ کی نماز کے اندر ریا پیدا کروں گا. اور ریا کی پہچان یہ ہوگی کہ آدمی گھر کے اندر جو نماز پڑھے تو شارٹ کٹ ایسے، اور مسجد کے اندر ایسی نماز پڑھ لے کہ جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے. یہ اس آدمی کی بے ایمان منافق ہونے کی دلیل ہے. علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گھر والی نماز میں اور مسجد والی نماز میں دونوں میں فرق ہو. میرے بھائی، گھر میں بھی وہی خدا موجود ہے، آسمان والا عرش والا دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی وہی خدا، اس کی خوشنودی کے لیے آدمی نماز پڑھ رہا ہے. تو بات کیا ہے؟ اگر خدا کی خوشنودی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو دونوں نمازیں ایک قسم کی ہونی چاہیے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد والی نماز مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے ہے اور مسجد والی نماز شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مسجد والی نماز مولانا یوسف افشانی کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے وہ خشوع خضوع پر مشتمل ہے. اور گھر والی نماز یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلق خدا کے لیے، مخلوق کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. تیسرا وار شیطان کا یہ ہے کہ آدمی کے ہر عمل کے اندر وہ ریا داخل کرے اور شرک داخل کرے. اور اگر یہ کہ آدمی ریا کا ارتکاب نہ کرے تو تیسرے درجے پر بھی شیطان کو ہرا دے. تو اب شیطان کہتا ہے کہ پاک پروردگار تیری ذات کی قسم، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، اوپر سے حملہ کروں گا، نیچے سے حملہ کر دوں گا. میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کسی صورت میں. اگر یہ یہودی نہیں بنا، عقیدہ اس کا خراب نہیں ہوا تو نماز سے روکوں گا. نماز سے روک نہ سکا، نماز پڑھ لیا تو نماز کے اندر ریا داخل کروں گا. ریا اگر داخل نہ ہو سکا تو چوتھا وار میرا یہ ہے اور چوتھا حملہ یہ ہے کہ میں اس کے عقیدے کے اندر اور اس کی نماز میں عجب. اور عجب کیا ہے؟ عجب ہے کہ خود نمائی،
کہ چلو دوسروں کو دکھا تو نہیں رہا لیکن اپنے دل میں کہتا ہے لڑے پنل خان تو بہت بڑا آدمی ہے. کہتے دیکھ دیکھ تیرے جیسے کتنے لوگ ہیں، تیرے جیسے کتنے لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، راندے درگاہ ہے، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ پہنچے ہوئے سرکار ہے، آپ پہنچے ہوئے سرکار ہے. جو آدمی یہ سمجھے کہ میں تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا اب تو میں پہنچا ہوا ہوں، تو جب آدمی اپنے آپ کو خود سمجھے اور اپنے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اب تو میں پہنچا ہوا ہوں اور بالکل بزرگی تقویٰ اور طہارت کے آخری گریڈ پہ پہنچا ہوا، تو وہ جہنم کے آخری درجے میں تو پہنچے گا لیکن وہ خدا کا مقرب نہیں بنے گا. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ شیطان کے یہ سارے وار ہوتے ہیں اس طریقے پر. ان 4 طریقوں سے بھی شیطان وار کرتا ہے. ایمان پر پھر حملے کرنے کے طریقے کیا ہے؟ ایمان پر حملے کرنے کے طریقے اس کے یہ ہیں کہ پہلا طریقہ یہ کہ خود بخود یوسوس فی صدور الناس، آپ کے سینے کے اندر داخل ہو جائے گا، سینے میں داخل ہو کر کے ایمان کو خراب کر دے گا. اور اگر سینے کے اندر نہ آ سکے آدمی ذکر و اذکار کر رہا ہے یا کسی طریقے پر تو پھر اس کے لیے کوئی ترتیب اور کر لے گا. پھر وہ شیطان، یہ شیطان الجن، یہ کسی شیطان الانس کے اندر گھس جائے گا. شیطان الانس کے اندر گھس کر کے پھونک مارے گا اس کو، اور پھونک مارنے کے بعد کہے گا کہ پنل وہ جو انسان ہے جو آپ کا بھائی ہے، جو آپ کا ہم جنس ہے، وہ مجھ سے تو احتیاط کر رہا ہے اور وہ آدمی یہ ہے کہ بیدار دماغ ہے، میں اس کو گمراہ نہ کر سکا، لیکن الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. لہذا اب یہ ہے کہ میں آپ کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور آپ چونکہ اس کے جنس کے ہیں لہذا آپ اس کے قریب جاؤ اور آپ اس کو ترغیب دے دو، آپ اس کو تعلیم دے دو اور آپ اس کو یہ کہ شوق دلا دو، تشویق، لہذا وہ آپ کے قریب آ جائے گا. پھر یہ شیطان الجنس کیا کرتا ہے؟ شیطان الانس کے اندر، شیطان الجن شیطان الانس میں گھس جاتا ہے. دوسرے شیطان الانس کے اندر گھس کر کے پھر اس کو کہتا ہے کہ تم اس بندے کے قریب جاؤ جو بڑا بزرگ بنا ہوا ہے، جو بڑا موحد بنا ہوا ہے اور جو بڑا تقویٰ اور طہارت والا بنا ہوا ہے. اب اس کو یہ کہ تم گمراہ کر دو. اب گمراہ کرنے کے طریقے کیا؟ ڈالر، پیسے دے دو. اگر ڈالر سے گمراہ نہ ہو جائے تو پھر یہ کہ زنا میں مبتلا کرو، شراب نوشی میں مبتلا کرو، اور اگر یہ نہ کرے تو پھر یہ کہ اچھی سی لڑکی اس کو دے دے. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں آپ کو ایسے کئی مثالیں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر آدمی حافظ قرآن ہے، آپ کے مدرسے کا فاضل ہے، عالم ہے، لیکن یہ کہ قادیانیوں نے جب اس کو لڑکی دے دیا، لڑکی دینے کے بعد پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب اس نے ایسے خوبصورت قسم کی اور بالکل ایسی چمکیلی اور چمڑی، سفید چمڑی کو اس نے دیکھ لیا، لہذا قادیانی تو اس نے قبول کر لیا، اسلامی انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ مسئلہ ہے کہ مذہب کا کہ یہ شیطان الجن، یہ شیطان الانس کے اندر گھسا، اور شیطان الانس جیسے کہ رافضیہ کے اندر گھسا ہے اور قادیانی ان کے اندر گھسے ہوئے کہ قادیانی اپنی لڑکی بھی دے دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے. یہی حال ہے رافضیہ کا. مسلمانوں، آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں، اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات، عرب امارات میں دبئی ہے، مسقط ہے، قطر ہے، اور یہ ہے کہ بحرین، اس کو مسقط کو تو چھوڑ دو، دبئی اور قطر، ان علاقوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب امارات کے اندر 70% سنی مسلمان تھے، صرف 30% مشکل سے وہ شیعہ تھے. لیکن اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ مجھے قسم بھی دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں کہ 60% تک شیعہ پہنچے ہوئے، 40% مشکل کے اندر سنی ہے. آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ کچھ پیسے دے دو. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ایران کے پاس تیل اتنا موجود ہے، اتنا تیل موجود ہے، اتنا تیل موجود ہے، یہ پیسے جاتا کہاں ہے؟ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے کہ ایران، خود ایران کے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہے. یہ پیسے جاتا کہاں ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ جامعۃ الامام الخمینی جامعۃ الامام الخمینی میں بھی گیا ہوں، جامعۃ العلی المرتضیٰ کے اندر بھی میں گیا ہوں، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ فاطمہ معصومہ کی قبر پر بھی گیا ہوں، امام رضا کے اس پر بھی میں گیا ہوں، امام خمینی کے اس پر بھی میں گیا ہوں. آپ لوگ میری زیارت کرو تاکہ صحابی بن جاؤ. ان مردودوں پہ میں گیا ہوں چونکہ انہوں نے مجھے بلایا.
یہاں سے آپ کا بوسہ لیں گے، ادھر سے بوسہ بھی لیں گے، کندھوں پر بوسہ لیں گے، اور کہتے ہیں کہ واللہ لا نقول بان الصحابۃ من المرتدین، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ مرتد ہیں، ان الصحابۃ کلهم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ نے 3-4 دن ان کو جب ڈنڈا ٹھوکا تو 3-4 دن ڈنڈا ٹھوکنے کے بعد اب 4 دن کے بعد کہتے من قال لك بان الصحابۃ كلهم عدول، کون آپ سے کہتا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں؟ نحن نقول ان الصحابۃ كلهم قد ارتدوا، صحابہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 6-7 کے۔ میں نے کہا الو کا پٹا، جب یہ مسئلہ ہے تو 3 دن کی جو بحث ہو گئی، آپ نے جو بلایا تھا 3 دن کے اندر تو آپ اتنے ڈر گئے اور آپ نے بات ظاہر نہیں کی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس قانون کو آپ تسلیم کرتے نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں تو یہ قاعدہ مسلمہ ہے، سنیوں کیا مسلمانوں کیا یہ مسلمہ قاعدہ کہ ان صحابۃ کلهم عدول۔ ہمارے محدثین جب حدیث پڑھاتے ہیں وہ کہتے کوئی بھی راوی آوے تو اس راوی کے بارے میں تحقیق کرو کہ حل هو عادل ثقۃ ام لا، وہ عادل اور ثقہ ہے یا نہیں ہے، وہ صدوق ہے یا غیر صدوق ہے، وہ آدمی مجہول الحال ہے، مجہول الذات ہے، مجہول الوصف ہے، یہ تحقیق کرو۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اگر راوی یہ کہتا ہے کہ سمعت رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کے کسی صحابی سے سنا ہے، کسی صحابی سے میں نے نبی کے کسی صحابی سے سنا ہے، جب یہ کہہ دے کسی صحابی سے میں نے سنا ہے، جب یہ کہہ دے تو فرماتے صحابی کا نام معلوم ہو یا نہ ہو لیکن آنکھیں بند کر کے اس کو لے لو۔ راویوں کے بارے میں تقریباً یعنی ہزاروں کی تعداد میں روات پر بحث کی گئی ہے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں کہ وہ صحابی عادل ہے یہ غیر عادل ہے، وہ صحابہ ثقہ ہے معتبر ہے یا یہ کہ غیر ثقہ ہے، کوئی بھی محدث اس طرح بحث نہیں کرتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ سپاہی صحابہ والے یہ تو ایسے نعرے لگاتے ہیں۔ آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، اتنے علماء آپ تشریف فرمائیں، آپ کو چیلنج دے کر کے کہتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سنیوں کو کبھی تاریخ لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی نہیں، آپ کے سنیوں نے کبھی کوئی تاریخ کی کتاب لکھی نہیں، اور اگر انہوں نے تاریخ کی کوئی کتاب لکھی بھی تو شیعوں سے نقل کر کے وہ متاثر ہو گئے۔ آپ کے ہاں کوئی مورخ نہیں ہے کہ جس نے تاریخ لکھی ہو۔ اگر آپ کا سب سے بڑا مؤرخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر ابن جریر طبری کو ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے اس نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کر دیا۔ اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ علماء کرام ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ واقدی کو لے لیں گے، سب سے بڑے مورخ واقدی ہے، محمد ابن اسحاق ہے، واقدی ہے، محمد ابن اسحاق ہے اور قتیبہ ہے، یہ تینوں کے تینوں ایسے غالی اور بدبودار قسم کے شیعہ ہیں کہ الامان الحفیظ۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تیسری بات میری سن لو، مؤرخ تو تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے، چاہے وہ البدایہ ہو یا وہ ابن جریر طبری کی تاریخ ہو، کسی کی بھی تاریخ ہو، تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے، اس بات کو نوٹ کر لو۔ اگر بخاری کی صحیح حدیث بھی آ جائے اور اس صحیح حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ فلاں صحابی عادل نہیں تھا، فلاں صحابی ظالم تھا، فلاں صحابی چور تھا، فلاں صحابی سے خیانت ہو گئی، بخاری کی اگر حدیث بھی آ جائے تو بقول شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت فرماتے ہیں کہ صحابت کی عدالت اور صحابہ کا ثقہ ہونا اور صحابہ کا معتبر ہونا اور سچا ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے، قرآن کے قطعی ثبوت قطعی دلالت سے ثابت ہے۔ اگر تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بھی آ جائے کہ فلاں صحابی سے غلطی ہو گئی، ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، ہم قرآن کو لیں گے۔ ارے بابا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تو مولانا اورنگزیب کی طرح تو چھلانگ نہیں مار سکتا، آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر بخاری اور ترمذی کی صحیح روایت بھی آ جائے، حدیث حدیث حدیث، تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء کرام جب آپ یہاں سے جائیں گے، اللہ کے لیے میں نام نہیں لیتا، بہت سے مولویوں کی یہ کہ کچھ ان کی تحقیقات پر بھی زد پڑے گی، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بقول شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بھی آ جائے اور اس سے صحابہ کی ثقافت پر اور ان کی یہ کہ عدالت کو اگر چیلنج کیا گیا ہو اور ان پر جرح کیا گیا ہو تو بخاری کی اس روایت کو نہیں لیں گے اور مسلم کی اس روایت کو نہیں لے لیں گے، لیکن ہم لیں گے کس کو لیں گے؟ قرآن پاک کو لیں گے۔ آخر آپ
صحابہ پر آپ جرح کر. پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، بات سمجھ لو، ادھر بخاری ہے، ادھر ترمذی ہے، ادھر نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ادھر ابن ماجہ ہے، ادھر ابو داؤد ہے، اور ادھر طحاوی ہے. آپ کی صحاح ستہ کی 6 کتابیں رکھی ہوئی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ، اور ادھر ایک بلی ہے اور ادھر ایک چوہا ہے. ایک چوہا ہے بخاری کے اندر، اور وہ چوہا اس طرح سر نکالتا ہے. بلی ادھر سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بلی نہیں بلکہ بلہ ہے، بلہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ چوہا ادھر سے بخاری سے سر اس نے نکالا ہوا ادھر. اور یہ بلہ، یہ جب بلے کو دیکھتا تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے. بات ذرا سمجھ لینا. شیعہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے کتابوں کے اندر بھی بعض روایتیں اس قسم کی ہم نے داخل کر دی ہے، اب تم سنی ایڑی چوٹی کی زور بھی لگا دو، ان کو نکالنے کی کوشش بھی کر دو، تم اس چوہے کی طرح تمہارے بخاری کے اندر وہ سب کچھ گھسا ہوا ہے. لیکن یہ کہ تم اگر باہر نکلنے کی کوشش کر دو، ہم نے چوہا داخل کیا اندر، اور چوہے کا کام کیا ہوتا ہے کہ کاغذوں کو کاٹنا. تمہارے کتابوں کے اندر بھی ہم نے یہ چیز داخل کر دی ہے، لیکن اگر باہر کوئی چوہا نکلے گا تو یہ بلہ شیعوں والا موجود ہے، اس کو چھوڑے گا نہیں. اس لیے وہ اندر رہے گا، بخاری کے اندر ہی رہے گا، مسلم کے اندر ہی رہے گا، صحابہ پر جرح ہوگا. اس لیے آپ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، الیاذ باللہ بے ایمان ہو گیا، آپ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن یہ ہے کہ خدا کے لیے ذرا تحقیق کر لینا، اللہ کے لیے تحقیق کرنا. اس لیے بخاری کے آخری جو روایت کو آپ دیکھیں گے، حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ محمد بن فضیل شیعہ ہے. پھر یاد رکھ لینا، شیعہ سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی رافضی سے. شیعہ عام مطلق ہے، میں علماء سے بات عرض کر رہا ہوں. شیعہ عام مطلق ہے اور رافضی اخص مطلق ہے. رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں سوائے 6 صحابہ کے، باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتا ہے، برخلاف شیعہ کے. شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پنجتن پاک، یا یہ کہو کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر بھی ترجیح دیتے، شیعہ اس کو کہتے ہیں. اس لیے آپ کے مقصود جو فقہ کی کتاب ہے اس کے مقدمہ نگار نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وکان ابو حنیفہ یتشیع، امام ابو حنیفہ کے اندر بھی تشیع تھا. وہ تشیع کیا تھا؟ فرمایا بانہ کان یفضل علی علی عثمان، وہ علی کو عثمان پر ترجیح دیتا تھا. اگرچہ یہ روایت بالکل غلط ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی پنجتن پاک کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میں ترجیح دے رہا ہوں. ان کان حب محمد ان کان رفض حب آل محمد، اگر رافضیت اور شیعت اسی کو کہتے ہیں کہ آل محمد سے محبت رکھنا یہ شیعت ہے، تو فلیشهد الثقلان انی رافضی، تو پھر جن اور انسان دونوں کے دونوں گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں. یہ رافضی شیعہ کے معنی میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعت سے ہمارے اتنی لڑائی نہیں ہے. شیعہ کو تو کافر نہیں کہیں گے، شیعہ کو کوئی کافر قرار نہیں دیں گے، اس لیے کہ شیعہ تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کو، حضرت علی کی فضیلت کے قائل ان کو ترجیح دے رہا ہو عثمان پر، اس پر بھی شیعت کا اطلاق کرتے ہیں. اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو بدعتی کہیں گے، اس کو ضال کہیں گے، اس کو مضل کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے، لیکن یہ کہ اس کو مرتد نہیں کہیں گے، اس کو کافر قرار نہیں دیں گے. اس وقت آپ نعرہ لگا رہے کہ شیعہ شیعہ کافر کافر شیعہ کافر. شیعہ کافر نہ کہو بلکہ آپ کہو رافضی کافر. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ شیعہ کافر آپ نہ کہیں، اس لیے کہ شیعہ تو بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور اس طریقے پر دیگر کتابوں کے اندر شیعہ آپ کو ملیں گے. اگر کوئی مولوی ٹکراتا تو کل میرے پاس آ جائے، علامہ ذہبی کی ڈھیر لگا دوں، حوالے آپ کو دکھا دوں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. شیعت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، شیعہ نہیں رافضی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا شیعہ موجود ہے؟ اس زمانے کے شیعہ شیعہ نہیں ہے، اس زمانے کے سب رافضی ہے. اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ شیعہ نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کو کافر قرار نہیں دیتے، شیعہ کو کافر قرار نہیں دیں گے. بئی معنی کہ وہ تفضیلی ہو، بئی معنی کہ یفضل و یرجح علی علی عثمان، اس کو بدعتی کہیں گے، ضال اور مضل کہیں گے، لیکن اس کی تکفیر نہیں کریں گے. بخاری کے اندر اگر آئے گا کوئی راوی تو وہ مسلمان شیعہ آئے گا، لیکن رافضی نہیں آئے گا. رافضی کے تو کفر میں کسی کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اب اگلے والی بات کو سمجھو. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں مجھے تردد ہے اور فرعون کے بارے میں مجھے تردد ہے، میں فرعون کو کافر نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟
میں آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں، فرعون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ ارے مولوی بولو، فرعون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ اور کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ خدا کو کہاں مانتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا تو میں ہوں پتو خان۔ ہاں آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ لیکن اب اگلے والی ابن عربی نے کہا کہ نہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون جو ہے نا کافر نہیں تھا، وہ خدا کو مانتا تھا، اور انہوں نے استدلال کر دیا سورہ بنی اسرائیل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گواہی دے رہا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مسحورا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، قال لقد علمت، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، البتہ پکی ٹھکی بات ہے، آپ کو معلوم ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض۔ فرعون آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ سب کچھ آسمان والے نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ خدا کو جانتے، خدا کو مانتے ہیں، یعنی فرعون کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے اور اس یقین کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ خیر یہ تو بعد والا جب ٹھیٹ مار رہا تھا، لیکن میں پہلے والی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے استدلال کر دیا کہ فرعون بے ایمان نہیں تھا بلکہ ان کا ایمان تھا، لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے، یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے، ائمہ اربعہ کے اجماع کے خلاف ہے، دیگر دلائل قطعیہ کے خلاف ہے۔ اس لیے فرعون کے اگر کفر میں کوئی شک کرتا تو وہ خود کافر ہے، جس کو کہتے ہیں قطعی الکفر۔ قطعی الکفر کے اگر کفر میں کوئی شک کرتا تو وہ کفر ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تنبیہ الولاۃ کی رسالے کا نام ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہمارا رافضیہ کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر مارا جائے تو وہ شہید ہے، اور اگر کوئی کسی رافضی کو مارتا ہے تو وہ غازی ہے۔ اور ساتھ ساتھ علامہ ظاہر ہے کہ علامہ شامی سے بڑا محقق تو ہمارے تو کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی مفتی جس بھی دارالاسلام میں جاؤ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اب بات ہے ڈر کی، پہلے شیعوں سے لڑائی ہوتی تھی، ڈنڈوں کی لڑائی ہوتی تھی اور مکوں کی لڑائی ہوتی تھی، اب آ گیا کلاشنکوف، اب آ گیا بم آ گئے، تو اس لیے مولوی کہتے ہیں ہمارے اکابرین کا تو اختلاف رہا ہے لیکن کبھی لڑائی نہیں ہوئی ان سے۔ آپ سمجھے نہیں؟ ارے بابا آپ سمجھے نہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ اختلاف تو رہا ہے لیکن کبھی لڑائی۔ آپ کے اکابرین کون ہیں؟ حضرت علی آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے؟ بابا حضرت علی آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے؟ صحابہ آپ کے اکابرین میں داخل ہے نہیں ہے؟ تابعین آپ کے اکابرین میں داخل ہے یا نہیں؟ آپ ایک مثال نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو گنوا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو جو جلایا، حالانکہ کسی انسان کو جلانے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن خوارج کو آگ لگا دی اور جلایا، ان کو جان سے مارا۔ حضرت علی ہمارے اکابرین میں نہیں ہے، دیوبند تو کل پیدا ہو گیا۔ پھر ہمارے دیوبند علماء نے کوئی ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رافضیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جا کر کے فتاوی محمود اور وہ ڈائجسٹ میں دیکھ لو، رافضی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ کہا کہ جو پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے علیہ مالے وفی معافی قادو حجام کا جنازہ کیوں پڑھا؟ آپ لوگ سمجھے نہیں؟ کیا سمجھے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ رافضی وہ کافر ہے تو پھر قادو حجام کا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیوں پڑھا؟ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں باوجود اس کے سیاسی لیڈر ہوں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ رافضی کافر ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟
آدمی سیاست میں چلا جائے جس طرح بھی کرے، لیکن یہ تو مہربانی کرے مذہب کو تو نہ بدلے، فتویٰ کو نہ بدلے۔ مفتی محمود وہ مرد کلندر ہے اور وہ مرد آہن ہے، وہ پہاڑ ہے کہ سیاست میں زندگی گزر گئی، لیکن کہنے لگے کہ نہیں، مسئلہ اسی طریقے پر رہے گا کہ رافضی کافر ہے۔ کہا کہ پھر شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی اپنے فعل اور اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، ہمارے اکابرین بھی کہتے رہے، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ رافضی مرتد ہے، کافر ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، فرمایا کہ شیطان سے خیال کرو، شیطان آپ پر ایسی جگہوں سے حملہ کرے گا، اس کے حملے کے مختلف طریقے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے مال دولت آپ کو دے گا یا لڑکیوں سے حملہ کرائے۔ اب ریاض کے اندر بھی شیعوں کا جلوس ہوتا ہے اور رافضیہ کا جلوس ہوتا ہے، پھر آپ کے لیے رہا کیا؟ مجھے ایرانی حکومت 2 سال پہلے لے گئی اور بحث و مباحثہ کے لیے، میں حیران تھا کہ آخر ایران کی مجھ سے کیا دوستی ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہو گیا کہ شیخ الاسلام نے میرا نام دیا تھا، ایرانی سنیوں نے میرا نام دیا تھا، تو ہر ملک سے وہ ایک ایک بندہ لے جاتے، تو مجھے بھی لے گئے۔ میں یہاں سے گیا دبئی میں، یہ کالی پگڑی میری بندھی ہوئی تھی، تو میں نے سوٹ کیس اپنے دبئی میں رکھا، جہاز اسٹاپ کر رہا تھا، وہاا دوسرے جہاز میں جانا تھا، 6 گھنٹے وہاں مجھے رکنا تھا۔ تو وہ ایک آدمی مجھے کہہ رہا، میں نے کہا کہ یار ذا حاضر حقیقت عندک، یہ ہے کہ سوٹ کیس کو اپنے پاس رکھو، میں نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ پھر میں نماز پڑھ کر کے جیسے واپس آ گیا، مجھے کہتا ہے کہ مولانا انت من اہل التشیع، آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں شیعہ تو نہیں ہوں۔ کہنے لگے کہ فہذه الامامہ، یہ کالی پگڑی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا بھائی پگڑی تو میری کالی ہے، لیکن یہ کہ میں سنی ہوں، اس لیے کہ سفید پگڑی کا بھی ثبوت ہے اور کالی پگڑی کا بھی ہمارے ہاں ثبوت ہے۔ اس وجہ سے دلائل کے بنیاد پر اور احادیث کی قوت کے بنیاد پر میں نے یہ پگڑی اختیار کی ہے۔ خیر اس کے پاس میں بیٹھا، کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایران جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کس سلسلے میں؟ میں نے کہا کہ میں بحث مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے جا رہا ہوں، ایرانی حکومت نے مجھے بلایا۔ کہنے لگے کہ آپ اکیلا جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اکیلا ہوں۔ کہنے لگا آپ ڈرتے مرتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں پاگل بلوچ آدمی ہوں، صبح آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور مغرب کے بعد پڑھتا ہوں، ڈرتا مرتا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ بلوچ تو ہوتا ہی پاگل ہے، کہ جس طریقے پر احمد بخش ہے۔ ہم لوگ تو اس لیے تو پاگل ہیں، ہم لوگ بلوچ کا معنی بلوچ بے سوچ کدھر چلا گیا ہو؟ بلوچ کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بابا ہم صبح کو آیت الکرسی پڑھتے، شام کو پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، جو کچھ ہو، جو ہونا ہے تو ہوگا، جو ہو گیا تو ہو گیا، جو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بس کہنے لگے کہ نہیں پھر بھی کچھ بابا میری تصویر نہیں بنانا اللہ کے لیے۔ پھر بھی کہنے لگے آپ کچھ احتیاط کرو۔ میں نے کہا احتیاط میں احتیاط کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کھانے مانے میں آپ کو کچھ دے دے؟ میں نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تم زہر ڈالو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ خیر مجھے کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رافضیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کافر ہے، کافر کی اولاد ہے، مرتد ہے۔ کہنے لگے مولانا کیوں مرتد ہے؟ میں نے کہا ابو بکر کو مرتد سمجھتے، عمر کو مرتد سمجھتے، عثمان کو مرتد سمجھتے، دیگر صحابہ کو مرتد سمجھتے، عائشہ پر تہمت لگاتے، قرآن کی تحریف کے قائل ہے، کہتے خدا جھوٹ بولتا ہے، تقیہ کرتے، زنا کو حلال سمجھتے، ان کے جتنے بھی حرامی وہ سارے کے سارے سید ہیں۔ جتنے زنا کے نتیجے میں متع میں پیدا ہو گئے، من تمتع مرتن درجۃ کدرجۃ الحسن، جو آدمی ایک مرتبہ متع کرے تو اس کو یہ کہ کدرجۃ الحسین، حسین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ ومن تمتع مرتين درجۃ کدرجۃ الحسن، 2 مرتبہ زنا کرے، بمبو کرے تو وہ حسن کا مرتبہ پہنچے۔ ومن تمتع 3 مرات، 3 مرتبہ متع کرے تو درجۃ کدرجۃ علی بن ابی طالب، حضرت علی کے مقام پر پہنچے۔ ومن تمتع 4 مرات، 4 مرتبہ جو بمبو کرے تو پھر وہ محمد کے درجے پر پہنچے، تو اپنی ماں کو کرائے تاکہ پھر یہ کہ خدا کے درجے کو پہنچے۔ یہودی زنا کرتے ہیں لیکن زنا کو جائز نہیں سمجھتے۔ کسی بھی مذہب کے اندر زنا کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہود اس کی اجازت دے رہے، عیسائی اس کی اجازت دے رہے، وہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھ لینا آپ لوگ علماء کرام بیٹھے ہوئے، قتل ہے، سود ہے، زنا ہے،
قتل، سود، زنا، یہ تین چیزیں ان کی جو حرمت ہے حرمت عقلی ہے، اور حرمت عقلی جو چیزیں عقلاً حرام ہوتی ہے وہ کسی خاص شریعت کے ساتھ ان کی حرمت خاص نہیں ہوتی، وہ ہر شریعت کے اندر وہ اسی طرح حرام ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس طریقے پر زنا ہو، شراب زنا ہو، اور اسی طریقے پر ربا ہو، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے یعنی قتل، یہ ساری چیزیں عقلاً حرام ہیں۔ یہودیوں کا مذہب زنا کی اجازت نہیں دے رہا، عیسائیوں کا مذہب اس کی اجازت نہیں دے رہا، قادیانیوں کا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ ایک ہی خاص مذہب ہے کہ جس کے اندر ہکڑو دک ہنبو تب وہ حسین جو مرتبہ، بدک ہنبو تو وہ حسن جو درجو، ٹرے ہنبو تو پھر یہ ہے کہ اور تو گدے والے اپنے اندر گھسیڑ دو مرتبہ تمہارا اور ہو جائے گا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، جس مذہب کا یہ حال ہو، جس مذہب کا یہ حال، مولوی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ان کو کیسے کافر کہتے، تو کافر کوئی ڈنڈا ہوگا کسی کو گھسے گا کیا؟ کفر تو آدمی کا عقیدہ نظری ہے، جو زنا کو یہ ہے کہ حلال سمجھے تو کفر اور کیا ہو، اور پھر اس کے درجے میں جب آدمی جب زنا کرے گا، زنا کرنے کے بعد جب غسل کرے گا، غسل کرنے سے جب وہ قطرات وہ پانی کے اس کے جسم سے گریں گے، ایک ایک قطرے پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، ایک ایک قطرے پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقیہ نہیں کرتے، ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ خدا بھی جھوٹ بولتا ہے، اور خدا کے اس جھوٹ کا نام انہوں نے رکھا بدا 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 یبدو بدون، کہتے ہیں کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ کی بھی خصوصیت ہے، اور اللہ بھی بہت سی باتیں چھپاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اگر تقیہ کریں تو کیا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، مذہب ایک ایسی چیز ہے، مذہب تو نہ کہو، عقیدہ، مذہب کی بات میں نہیں کر رہا۔ امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، امام مالک کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے۔ یہ اختلاف مذہب ہے، اختلاف الادیان نہیں ہے، یہ اختلاف الفرق نہیں ہے، یہ اختلاف الدین نہیں ہے۔ شیعہ کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، رافضی کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب نہیں ہے، اختلاف دین ہے۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھا کرو۔ اب تو مولوی نے شروع کر دیا، وہ اخباروں میں آ رہا ہے مکالمہ بین المذاہب، مکالمہ بین المذاہب، اور وہ کہتے ہیں تقریب بین المذاہب، کہ ہم مذاہب کو قریب کر رہے ہیں، اور کہتے کوشش کریں کہ شیعہ، تمہیں شرم آنی چاہیے، شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ دین ہے، شیعہ مذہب نہیں ہے۔ امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، امام مالک کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے، احمد بن حنبل کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہب کا ہے۔ لیکن یہ مولوی اس قسم کا کہ گورنمنٹ کے وہ چاہتا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پیسے مل جائے۔ آپ تو سمجھ جائیں گے، اخبار میں آپ بھی پڑھتے رہتے، مختلف قسمیں آ رہے، مکالمہ بین المذاہب اور تقریب مذاہب، اور مذہب کے اندر پھر یہودی بھی داخل ہے اور عیسائی بھی داخل ہے۔ شامیہ کی پہلی جلد کے اٹھا کر کے دیکھو، تنویر الابصار کو دیکھو، در مختار کو دیکھو، رد المحتار جو شامیہ اس کو بھی دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے۔ اتنا بھی اس اندھے کو معلوم نہیں ہے۔ شیعہ کا مستقل دین ہے، شیعہ کا مستقل عقیدہ ہے، رافضی کا، قادیانی کا مستقل عقیدہ ہے، یہودی کا مستقل عقیدہ ہے۔ یہ اختلاف الادیان ہے، یہ اختلاف الفرق ہے، یہ فرق ہے، یہ ادیان ہے۔ اور شافعی اور مالک احمد بن حنبل کے ساتھ ہمارا اختلاف وہ عقیدے کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف اس کے ساتھ مذہب کا ہے۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھا کرو۔ امام شافعی کے کس عقیدے میں امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے؟ میں تقریر ختم کرتا ہوں، پھر کوئی مولوی آ جائے مجھ سے بات بھی کرے۔ اگر آپ کو، اب میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا ہوں، فرانس میں نہیں رہ رہا، یہیں کراچی میں رہ رہا ہوں، اگر میرے کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو نوٹ کر لینا بعد میں۔ اللہ کے لیے اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو دکھا رہے ہیں، کس کو آپ خوش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کی جی ہم تو شیعوں کو بھی، شیعہ بھی مذہب ہے، اور اسی طریقہ پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قادیانی بھی مذہب ہے، یہودی بھی مذہب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ساری کتابیں آپ نے دفن کر دی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ رافضی واجب القتل مرتد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، احمد بن حنبل تینوں کہتے ہیں کہ قتل کر دو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح قتل نہ کرو، حکومت کے ذریعے سے قتل کرا دو۔ باقی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
کہ صحابہ کو گالی دے دے، تحریف قرآن کے بھی قائل ہو، اور یہ کہہ دے کہ جی قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرا، آپ تو مشہور کر دیا کہ شیعوں کے اندر حافظ بھی ہے۔ میں گیا تھا، جب ہم لوگوں کی بات مباحثہ وہاں پر 3-4 دن ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ثقلین کو نہیں مانتے۔ ثقلین، ثقل اکبر یہ کہتے قرآن کو، اور ثقل اصغر کہتے علی، فاطمہ، حسن، حسین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنجتن پاک کو کہتے، پنجتن پاک یہ ثقل اصغر ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پھر حسن حسین کا جلوس کیوں نہیں مناتے؟ آپ ان کے لیے پریشان نہیں ہے، آپ ان کے دشمن ہیں تو آپ پریشان نہیں۔ محرم میں آپ یہ جلسے کرتے ہیں اور آپ لوگ سینہ کو بھی نہیں کرتے، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ لوگ ماتم نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ حسین کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا بے غیرت، ہم حسین کے قاتل ہیں کہ تم نے ہمیں بلایا ہے؟ آپ نے مجھے حسین کا قاتل سمجھ کر کے بلایا؟ آپ مجھے یہ بتاؤ نا کہ جب پولیس والے آ جائیں گے اور یہ کہ مولی منظور قتل ہو چکا ہے، پولیس والے آ جائیں مولی منظور قتل ہو چکا ہے، اور مولی منظور کی ٹوپی کسی مولوی صاحب کے پاس اورنگزیب کے پاس ہے، اور مولی منظور کی گھڑی اورنگزیب کے پاس ہے، اور مولی منظور کے چپل بھی اورنگزیب کے پاس ہے، اورنگزیب کے پاس چھری بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چھری پہ خون لگا ہوا ہے، تو پولیس والے اورنگزیب کو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے؟ بابا جب پولیس والے آ جائیں اور دیکھیں کہ مولی منظور کی گھڑی، مولی منظور کی یہ کی ٹوپی، مولی منظور کی پگڑی، مولی منظور کا لباس، سب کچھ اورنگزیب کے پاس ہے، اور اورنگزیب کے پاس چھری بھی ہے اور وہ زخمی بھی ہے، اور چھری پر یہ ہے کہ خون بھی لگا ہوا ہے، تو پولیس والے پکڑیں گے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ تو نہیں آیا؟ آپ رنگے ہاتھ پکڑے گئے، آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، قاتل آپ ہیں۔ اب بتاؤ، ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ، محرم کے دنوں میں آ جاؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھوڑا حسین کا کس کے پاس ہے، چھری کس کے پاس ہے، ذوالجنا کس کے پاس ہے، حسین کا سامان کس کے پاس ہے؟ بہنچودو، قاتل تو تم ہو۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ قاتل ہم ہیں بھائی، قاتل کون ہے؟ ارے چھوڑ بابا، او مولوی صاحب چھوڑ، میری بات سن لے، اور بعد میں نعرہ لگا دیں، اپنا نشہ پورا کرو۔ بھائی چھری کس کے پاس ہے؟ چھری تمہارے پاس ہے، گھوڑا تمہارے پاس ہے، اور پھر اتنا وکیل ہے کہ LLB ہے، اور یہ کہ 6-6 10-10 لاکھ روپے لیتا ہے، مقدمہ جتواتا ہے کورٹ کے اندر۔ یہ وکیل اتنا سمجھدار ہے کہ گھوڑے کے سامان کو پکڑ کر کے، حسین جو گھوڑا، اس سے بہتر ہے تم ہمارے کسی بلوچ کے سامان کو اٹھاؤ، کم از کم ثواب تو ملے گا آپ کو۔ گھوڑے کے سامان اٹھانے سے تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اور پھر ہمارے اتحادی ہے، ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے اتحادی ہے، مصیبت میں ہم آپ کے کام نہیں آئیں گے تو کب آپ کام آئیں گے؟ آپ چھری خود اپنے آپ کو نہ مارو، ہمیں دے دو، سبقونا کے دغوار کو ایسے چھری تمہیں لگا دیں گے کہ تم سے نکلے گا بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ حال ہے اس قوم کا۔ بات ذرا سمجھ لینا، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ستایا، تو فرعون کو خدا نے اس طرح غرق کر دیا، فرعون کو اور اس کے چمچوں کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ اپنے آنکھیں ٹھنڈی کر دو، موسیٰ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے قوم کو اور اپنے امتی کو بتا دو کہ بنی اسرائیل وہ بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، دیکھ لو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور آپ لوگ مزے لے رہے تھے، آپ کے دشمن کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹھنڈا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ارے بابا بولو، موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لڑائی ہو گئی کفار مشرکین مکہ کے، تو اللہ نے فرمایا کہ ادھر موسیٰ کے دشمن کو میں نے غرق کر دیا، موسیٰ دیکھ رہا تھا، لیکن یہاں یہ کرتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھ باندھتا ہوں، ابو جہل کے بھی ہاتھ باندھتا ہوں، عتبہ شیبہ کے میں ہاتھ باندھتا ہوں، یہ ان کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہوں گے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکیں گے، آپ لوگ یہ کر دو کہ ڈنڈا لے کر کے خود ان کو مار دو، قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزم، ان سے قتل کرو، خدا ان کو یہ ہے کہ ذلیل کر دے، ان کو مارو اور اپنے ہاتھ سے مارو، خوب بڑھا سے نکالو، ایسے دے مارو، فشد الوثاق، بیڑیاں لگا دو، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ ان کو خوب مارو، فضرب الرکاب، ان کے جوڑوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تاکہ تمہارے دل کے بڑاس نکلے۔ فرعون کو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹھنڈا کر دیا کہ فرعون کو اللہ نے خود غرق کر دیا، اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو مارو، لیکن حضرت حسین والوں کا ان سب سے زیادہ
فرعونیوں کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناک ہے، اور مشرکین مکہ کے مقابلے میں فرعون کو اللہ نے خود غرق کر دیا، اور ادھر مشرکین مکہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور صحابہ کو کہا کہ تم مارو، اور ان کے بارے میں کہا کہ نہیں، کسی کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عقل ایسی ختم ہوگی کہ چھری اخفل بلا سے اخفل کنا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لاش بھی اخفل، چھری بھی اخفل ہے، اور دے مارو۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ خدا کی شان بے نیاز ہے، خدا کی بے نیاز حسین اللہ کو پسند آ گئے، ایسے پسند آ گئے کہ نبی کے دشمن کو اللہ نے خود غرق کر دیا، نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو باندھا، کہا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے مارو، لیکن حسین خدا کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، فرمایا کہ نہیں، یہاں تمہارے مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں عقل ایسی چلی گئی ہے، ایسی عقل چلی گئی ہے، یہ خود اپنے آپ کو ماریں گے بھی، اور وہ گھوڑا اس کو کہتے ہیں حسین جو گھوڑا۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ آپ مجھے بتاؤ یہ کس چیز کا وکیل ہے؟ عام دنوں کے اندر 30 لاکھ روپے لے کر کے مقدمہ لڑتا رہتا ہے، لیکن آج جا کر کے اس کا حال یہ ہو گیا۔ آپ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب اللہ کے لیے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، نہ امریکہ ان کے ساتھ لڑے گا، نہیں، امریکہ کبھی نہیں لڑے گا۔ امریکہ تو اس کو ہیرو ثابت کر رہا ہے، امریکہ تو ان کو ہیرو ثابت کر رہا ہے کہ جی نہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کا درد ان میں موجود ہے۔ نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے خاتم بدن خدا نہ کرے اور میری بات یہ بالکل غلط ہو جائے، لیکن جو حالات ہے، جو حالات ان حالات کے پیش نظر لگ یہ رہا ہے، ان حالات کے پیش نظر لگ یہ رہا ہے کہ رافضی آپ کے حرمین پر بھی قبضہ کرنے والے، امارات پر قبضہ کرنے والے، آپ کے پاکستان پر قبضہ کرنے والے، ایران کے تمام ان کے مدرسوں کے اندر میں گیا ہوں، جامعۃ الامام الخمینی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ 10,000 طلبہ، 10,000 نہیں ہے لیکن 8,000 7,000 ضرور ہے۔ جامعۃ العلی المرتضیٰ کے اندر بھی میں گیا ہوں، جامع فیضیہ کم کے اندر بھی گیا ہوں، محمود مراشی کے کتب خانے میں بھی گیا ہوں، پوری دنیا انہوں نے گھمایا پھرایا پورے ایران کو۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے ہزاروں سینکڑوں، لاہور کے، سیال کوٹ کے اور کشمیر کے اساتذہ بھی سارے کے سارے اردو پڑھانے والے، وہاں پر اسباق بھی بعض اداروں کے اندر جامعۃ العلی المرتضیٰ کے اندر اسباق بھی اردو کے ہوتے، اساتذہ سارے سیال کوٹ کے اور کشمیر کے اساتذہ، اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی کھیپ تیار ہو رہی ہے، اور وہ پاکستان، اور پیسے اتنے پیسے بہا رہے ہیں، مذہب پر اتنا خرچہ کر رہے، اتنا خرچہ کر رہے۔ اب آپ کی جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اب 70% تقریباً 65% یہ ہے کہ شیعہ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اس بندے نے یہ کہ میرا سوٹ کیس رکھ لیا، اور سوٹ کیس رکھنے کے بعد پھر یہ کہ خیر میری ان کی بات چلتی رہی، اور وہ بندہ کہنے لگے آپ کیسے شیعوں کو کافر قرار دے؟ میں نے کہا یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ وہ اتنا خوش، میں سمجھ رہا تھا کہ سنی ہے، وہ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، ان پر لعنت ہو، شیعوں پر لعنت اللہ علیہ۔ یا شیخ ہکذا یقولون، اس طریقے پر کہتے ہیں بیان سیدنا ابا بکر صدیق وہ کافر مرتد، اس کو کافر مرتد کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، کہتے کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا کہ اس فلاں کتاب میں، کہتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں ہم ان کتابوں پر، وہ کتابیں صحیح نہیں لکھ رہے۔ میں نے کہا 10 کتابوں پر تم لعنت بھیجو، لیکن میں سینکڑوں کتابوں کے حوالے آپ کو فیکس کر دوں گا۔ اس وقت چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں کسی اور موضوع پر جا رہا ہوں بات کرنے کے لیے، میرے پاس کتابیں نہیں ہے، یہ صرف چند جوڑے سوٹ کیس کے اندر میں نے لکھا ہے، لے لیا ہے، اور کچھ یہ کہ حوالے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کہنے لگے مجھے حوالے بھیجتے رہے، 4-5 گھنٹے میرے اور ان کے مناظرے ہوتے رہے، اور وہ آدمی میں سمجھا کہ جی میں نے اس کو قائل کر دیا اور یہ سنی ہے۔ اب آخر میرا جہاز جا رہا ہے، اور مجھے کہنے شیخ علی اپنا نام اس نے بتا دیا، اور کہنے لگے کہ شیخ میرا کھانا کھاؤ، میرا گھر تو باہر ہے لیکن میں اس ایئرپورٹ کا افسر ہوں، اب باہر میں جا نہیں سکتا، اس وقت میری ڈیوٹی ہے، آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا وہ جہاز میں لڑکیاں آئیں کھانا کھلائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ان کے ہاتھ سے کھائیں، آپ نہ کھلائیں۔ کہنے لگے کہ نہیں میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، بس چاول گوشت پتہ نہیں کیا کیا لایا اس نے کھلایا، میں نے سمجھا کہ سننی ہے۔ اب میرے جہاز کے اندر 10-15 منٹ باقی رہ گئے، 4-5 گھنٹے اس کے ساتھ میں بحث کرتا رہا ہوں۔ اب کہنے لگے یا شیخ منظور البلوچی، دکتور منظور البلوچی۔ میں نے کہا نام شیخ، کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی یہ کہ آپ کے سامنے یہ کہہ دے کہ سنی مرتد ہے تو آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ میں نے کہا غیرت مند سنی ہوگا تو وہ خود مرے گا یا اس کو مارے گا؟ کہنے لگے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں پاگل بلوچ ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں، یا خود مروں گا یا اس کا کام کر دوں گا۔ کہنے لگے آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔
آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں، لیکن میں نے آپ کو ٹٹولا۔ اگر میں ابتدائی سے میں کہتا کہ میں رافضی ہوں تو یہ ساری چیزیں دلائل آپ میرے سامنے واضح نہ کرتے اور ظاہر نہ کرتے۔ اب آپ چونکہ جہاز آپ کا تیار ہے، اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں۔ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کا وہم و گمان جائے اس طریقے پر دفتروں میں گھسے ہوئے، اس طرح علاقوں کے اندر گھسے ہوئے۔ سوال ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک رافضی موجود ہے اور اسلام آ سکے، سوال ہی نہیں ہے کہ جب تک جماعت اسلامی والے موجود ہے اور اسلام آ سکے، سوال ہی نہیں ہے جب تک رضا خانی موجود ہے اسلام آ سکے۔ نہیں، اس طرح جب عقیدے کا تفاوت ہے، دین کا جب تفاوت ہے، تو کسی صورت کے اندر کوئی چھوڑے گا نہیں آپ کو کہ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ یہاں پر یہ کہ اسلامی نظام کے لیے نافذ ہو، کسی صورت میں اسلامی نظام نافذ ہونے کے لیے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس طرح یہ خطرناک، اس طرح خطرناک لڑکیاں دے دے، پیسے دے دے اور ایسے اپنے تبلیغات کریں۔ آج تک نور اللہ شوستری کو دیکھو، زندگی اس کی گزر گئی، لیکن اس نے قاضی بنا، سنیوں کا قاضی بنا، حکومتوں کا قاضی بنا، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں۔ تفتازانی نے آج تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ سنی ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا کہ شیعہ ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا شافعی ہے، بہت سے نے لکھا کہ حنفی ہے، لیکن تفتازانی نے آخر تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ نصیر اللہ توسی، اس کے پاس دونوں سامان تھے، وہ لڑکا بھی تھا، وہ لڑکی بھی تھی، وہ شوہر بھی تھا، وہ بیوی بھی تھی، دونوں راشن اس کے پاس مکمل موجود تھے۔ نصیر اللہ شوستری باقاعدہ وہ دونوں راستے اس کے جاری تھے، اس نے بیوی شادی کی تھی، دونوں وہ کھدڑا بھی نہیں تھے، مکمل دونوں راشن اس کے پاس تھے۔ یہ ان کے اکابرین میں نصیر الدین توسی، یہ نصیر الدین توسی ان کے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جس مذہب کے اندر یہ ہے کہ زنا، اذان ان کی الگ، نماز ان کے الگ، عقائد ان کے بالکل الگ، ہر چیز بالکل الگ، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں، تو پھر یہ ہے کہ کلنٹن نے کیا گناہ کیا ہے، پھر بش نے کیا گناہ کیا ہے، پھر لارا بش نے کیا گناہ کیا ہے، جان کیری نے پھر کیا گناہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ جس کو مسلمان کہہ دیں، آپ کے مہر لگانے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ خدا کہہ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے علماء کرام، آپ ان فتنوں کے لیے تیار ہو نوجوانوں، اپنے ایمان کی آپ حفاظت کر لو، اور پھر ان فتنوں کو، ان کیا یہ ایسا خطرناک فرقہ ہے، ایسا خطرناک فرقہ ہے، یہودی کو آدمی پہچانتا ہے، نصرانی کو پہچانتا ہے، مجوسی کو پہچانتا ہے، ہندو کو پہچانتا ہے، لیکن ان کو پہچاننا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہاں سے بوسہ لیں گے، ادھر سے بوسہ لیں گے، ادھر سے بوسہ لیں گے، اور پھر یہ کہ بس یا حسینہ یا حسینہ کہنے لگے کہ آپ لوگ پنجتن پاک کو نہیں مانتے اور آپ لوگ ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ لوگ پنجتن پاک کے غم آپ کو لائق نہیں ہے، تو اس لیے آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے عرض کیا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ثقل اکبر کس کے پاس ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، مولانا عبدالرحمن چابہاری، ایران کے تمام علماء گواہ ہیں، شیعہ ناصر مکارم شیرازی موجود تھے، شیخ حسین ہرساوی موجود تھے، آقا سلیمانی موجود تھے، علی تصغیری موجود تھے، شیخ جلال موجود تھے، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے ان کی چوٹی کے مناظر موجود تھے۔ میں نے کہا فیصلہ کرنا آسان ہے کہ حسن، حسین، علی، فاطمہ، محمد رسول اللہ آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ اس کا آسان فیصلہ ہوگا، دیکھتے ہیں کہ قرآن کس کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ اب تمہارے جتنے بھی مولوی بیٹھے، ایک آدمی تم قرآن سناؤ، میں مجھ سے پوچھو، جہاں سے بھی پوچھو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان دنوں میں حالانکہ میں نے دور نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ قرآن مجھے بھولتا نہیں ہے، مجھے یاد تھا، لیکن ٹھیک ہے بعض جگہوں میں کچھ منزل کچی ہوگی، لیکن میں نے کہا شیعوں کو تو مرتد کو، اس رافضی کو تو چیلنج کر دو۔ علی تصغیری جو چوٹی کا ایک عرب عالم ہے، ان کا علی تصغیری موجود ہے، شیخ حسین ہرساوی موجود ہے، شیخ جلال موجود ہے، ناصر مکارم شیرازی موجود ہے، آیت اللہ منتظری موجود ہے، آقا سلیمانی موجود ہے۔ میں نے کہا آسان سی بات ہے، اس تمہارے پورے محفل کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، تم بتاؤ کہ تم میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ اگر تمہارے سینے کے اندر قرآن ہے تو ٹھیک ہے، محمد بھی آپ کے ساتھ ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین بھی آپ کے ساتھ، اور اگر قرآن آپ کو یاد نہیں ہے، مجھ سے پوچھو، جہاں بھی آپ مجھ سے پوچھیں، اگر میں نے قرآن سنایا، جب قرآن ہمارے پاس ہے تو پنجتن پاک بھی ہمارے پاس ہے۔ واللہ العظیم ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا، ایک آدمی۔ یاد رکھو، یہودی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے، عیسائی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے، علامہ شاطبی نے بھی لکھا ہے، علامہ ابن حزم نے بھی لکھا ہے، یہودی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے۔ الموافقات کی پہلی جلد اٹھا کر کے دیکھو، قرطبی کی پہلی جلد اٹھا کر کے دیکھو، یہودی حافظ قرآن بن سکتا ہے، عیسائی حافظ قرآن بن سکتا ہے، لیکن رافضی کبھی حافظ قرآن نہیں بنے گا، اس لیے کہ ان کے مذہب میں بمبو ہے۔
آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ کبھی قرآن کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا. اگر ملے گا کوئی حافظ ان میں تو وہ کوئی سنی ہوگا ٹٹو، اس کو پکڑ کر کے بھائی یہ چوتھی جگہ ہے اور چوتھا جلسہ ہے، مجھے ایک اور جگہ پر ایک دو اور جگہوں میں جانا ہے، بس میں آپ حضرات سے معافی چاہوں گا. اللہ کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کر دو، اپنے مذہب کی حفاظت کر دو، فتنوں سے ہوشیار رہو، اور اپنے یہ ہے کہ دشمنوں کو پہچان لو، دشمن کو پہچان لو. اور دشمن شیاطین الجن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شیاطین الانس یہ ہے کہ خطرناک ہے. آپ علماء ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں، آپ صحابہ کے وارث ہیں. مجھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا وہ جملہ یاد آ گیا، فرمائے مومن کی شان یہ کہ وہ قطع پرندہ جس طرح ہوتا ہے ایسا بیدار دماغ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھ پر حملہ نہ کرے. عالم کو چاہیے کہ عالم بیدار دماغ ہو، عالم فتنوں کو سمجھے، اور عالم یہ ہے کہ دین کے دشمنوں کو، دین کے باغیوں کو سمجھے. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان فتنوں کی یہ ہے کہ نفرت کو ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. خدا ان دین کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور اس قسم کے بے حیا مذہب سے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بصورت دیگر خدایا ان سے ہمارے ملک کو پاک کر دے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.